السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمارا القراءۃ الراشدہ الجزء الثانی چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حادثہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادثۃ جمع حوادث، اس کے معنی ہے غم انگیز واقعہ، مصیبت، آفت، نئی بات۔ حادثۃ جمع حوادث، اور اردو میں بھی حادثہ کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کے جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ آپ کے ذہن میں ملحوظ رہنے چاہیے۔ زارنا مرتن ضیف کریم، زارا یزور زیارتن بامعنی زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ ضیف جمع ضیوف مہمان، ضیف موصوف، کریم صفت، موصوف صفت مل کر کے زارا کا فاعل اور نون جو ضمیر ہے یہ زارا فعل کا مفعول، اور مرتن جمع مرات، اور مرار کے معنی ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایک معزز مہمان نے ہماری زیارت کی، یعنی ہمارے گھر تشریف لائے۔ وبات عندنا لیلتن، اور انہوں نے ہمارے پاس ایک رات گزاری۔ وفی الصباح قلت له، اور صبح کو میں نے ان سے کہا۔ قلت له، ہاں جو ضمیر ہے وہ معزز مہمان کی طرف۔ اتستحم یا سیدی، استحم یستحم استحماما کے معنی غسل کرنا، نہانا، کہ آپ نہائیں گے اے میرے سردار۔ وکان یوم جمعۃ، اور وہ جمعے کا دن تھا۔ قال، اس نے کہا نعم ہاں میں نہاؤں گا۔ قلت، میں نے کہا ھذا مغتسل، مغتسل کے معنی غسل خانہ، حمام، یہ غسل خانہ ہے۔ قال، اس نے کہا بل استحم فی النہر، بلکہ میں نہر میں نہاؤں گا۔ وکان الشیخ یعرف السباحۃ، اور شیخ تیراکی جانتے تھے۔ سبح یسبح سباحۃ کے معنی تیرنا، اسی سے ہے مصدر السباحہ بمعنی تیراکی۔ شیخ تیراکی جانتے تھے۔ الا انه لم يتفق له، عبارت کو سمجھیے، بہت اچھی تعبیر ہے، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ مگر اس کو اتفاق نہیں ہوا تھا اس بات کا کہ ان یسبح من مدت طویلۃ، وہ ایک لمبے زمانے سے، ایک لمبی مدت سے تیرے، یعنی ایک لمبی مدت سے ان کو تیرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ وسمعت ان الانسان، اور میں نے سنا ہے کہ انسان لا ینسی السباحۃ، تیراکی نہیں بھولتا ہے، کب؟ اذا تعلمها، جب وہ اسے سیکھ لیتا ہے۔ الا انه يتعب سریعا، مگر یہ کہ وہ اسے جلد تھک جاتا ہے۔ یعنی انسان جب تیراکی سیکھ لیتا، بھولتا تو نہیں ہے، لیکن نہیں تیرنے کی وجہ سے وہ جلد تھک جاتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے الا انه يتعب سریعا، لیکن وہ جلد تھک جاتا ہے۔ وکان النہر فائضا، اور نہر بھری پڑی تھی۔ وکان یجری بقوت، فائض جو یہاں پر ہے سائل کے معنی، یعنی نہر بہ رہی تھی۔ وکان یجری بقوت، اور وہ پوری قوت کے ساتھ جاری تھی، یعنی پورے موج تلاطم اور پورے تیز بہاؤ کے ساتھ نہر جاری تھی، یہ کہنا مقصد ہوا، لیکن لفظی ترجمہ وکان یجری بقوت، اور وہ پوری قوت کے ساتھ جاری تھی۔ فخاض الشیخ، خاض یخوض خوضن کے معنی پھاندنا، گھسنا۔ فخاض الشیخ النہر، تو شیخ نہر میں گھس گئے۔ وبدأ یسبح، اور وہ تیرنے لگے۔ فما لبث، لبث یلبس لبسن کے معنی ٹھہرنا، ما حرف نافیہ ہے، وہ نہیں ٹھہرے۔ ان کلت عضدہ، کلا یکل کلالن کے معنی تھکنا، مگر یہ کہ اس کے بازو تھک گئے۔ عضد کے معنی بازو، یعنی وہ تھوڑی ہی دیر تیرے تھے کہ ان کے بازو تھک گئے۔ وخارت قواہ، اور ان کی طاقت جواب دے گئی۔ خار یخور، خورن کے معنی کمزور و سست ہونا، اور قواہ کے معنی یہاں پر اعضاء مراد ہے، اعضاء کر لیں گے، اور اس کے اعضاء جواب دے گئے، لفظ معنی، اور اس کے اعضاء سست پڑ گئے، یعنی اس کے اعضاء جواب دے گئے۔
ودفعه الماء بقوة، اور پانی اس کو پوری قوت کے ساتھ دھکیل رہا تھا، دور کر رہا تھا. فجعل یجری فی تیارہ، اور وہ اس کے دھارے میں بہنے لگا. لفظی ترجمہ ہوگا اور وہ اس کے دھارے میں جاری ہو گیا. دیکھیں تیار ان کے معنی دھارا، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ جو شیخ تھے وہ اس پانی کے دھارے میں بہنے لگے. لا یملک من امرہ شیئا، تو وہ اپنے معاملے میں سے کسی چیز کا مالک نہیں رہا، یعنی کسی چیز پر وہ قادر نہیں رہا کہ وہ خود سے پانی سے نجات پا جائے. وَأَيْقَنَ بِالشَّرِّ، اور ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا. ایقن یوقن، ایقان کے معنی یقین کرنا، یقین ہونا، اور الشر کے معنی ہلاکت، ان کو ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا. فجعل یصرخ ویستغیث، اب یصرخ کے معنی جانتے ہیں چیخنا چلانا. استغاث یستغیث استغاثتا کے معنی مدد چاہنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جعل اخذ تفیق اس طرح کے فعل جب فعل مضارع پر آئے تو وہ ہونے لگنے لگاتار یعنی استمرار کے معنی دیتے ہیں. تو وہ چیخنے لگا اور مدد کے لیے پکارنے لگا. ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا یا رجلا خذ بیدی، ہے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ پکڑے. آپ کو معلوم ہے کہ جو حرف ندا نکرہ غیر معین پر داخل ہو تو اس صورت میں منادہ منصوب ہوتا ہے. یہاں پر رجلا غیر معین ہے، نکرہ غیر معین. یا رجلا، ہے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ پکڑے. وَيَجْعَلَ يَذْكُرُ، اور وہ ذکر کرنے لگا. وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اللہ، یعنی وہ ذکر کرنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا. كَأَنَّهُ فِي آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا، یعنی اس کا اس وقت کی جو کیفیت تھی وہ اس طرح کیفیت تھی گویا کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کے آخری مرحلے میں ہے. لفظی ترجمہ کرنا گویا کہ وہ فی آخری عہدی، اپنے عہد یعنی اپنے زمانے کے آخر میں ہے. بدنیا، دنیا کے یعنی اپنی دنیا کے آخری مرحلے میں ہے. وجعل یغطس ویطفو، غطس یغطس غطسن کے معنی ڈوبنا، اور طفا یطفو طفن کے معنی پانی کے اوپر تیرنا اور نہ ڈوبنا. تو وہ ڈوب رہا تھا. وجعل یغطس ویطفو، وہ ڈوب رہا تھا اور تیر رہا تھا. فسقط فی ایدینا، اور ہمارے ہاتھ سے وہ چلا گیا ہے، یعنی ہم ہاتھ ملتے رہ گئے. اچھی تعبیر ہے. فسقط فی ایدینا، وہ ہمارے ہاتھ سے ساقط ہو گیا یعنی ہم ہاتھ ملتے رہ گئے. وخفنا علیہ الغرق، اور ہم کو اس کے غرق ہونے کا خوف ہوا. وکان احد اقاربنا، اور ہمارے عزیز دوستوں میں سے ایک ممن یحسنون السباحۃ، جو کہ اچھی طریقے سے تیرنا جانتے تھے. یغتسل فی النہر، وہ نہر میں غسل کر رہے تھے. فقلنا، ہم نے کہا دونک الاستاذ، یہاں پر دونک جو ہے اس میں فعل ہے، با معنی پکڑو تھامو. دونک الاستاذ، استاذ کو پکڑو. فتقدم الیہ بسرعۃ، تو تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا. ولما رأى الشیخ منجدا، جب شیخ نے مددگار کو دیکھا. انجد ینجد انجادن کے معنی مدد کرنا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے منجدن، یہاں پر مفعول بن رہا ہے فعل را کا. اور جب شیخ نے مددگار کو دیکھا تو تشجع قلیلا، اس کی تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی. تشجع یتشجع تشجعا کے معنی ہمت کرنا، حوصلہ افزا ہونا. تو اس کی تھوڑی ہمت ہوئی، یا یہ کہ اس نے تھوڑی ہمت کی. واراد ان یمسکہ، اور اس نے اس کو تھامنا چاہا، اس کو پکڑنا چاہا. امسک یمسک امساکا کے معنی تھامنا پکڑنا. ولکن کان الرجل عاقلا مجربا، لیکن آدمی تو عقل مند اور تجربہ کار تھا. یہ کان کا جو اسم ہے الرجل ہے، اور عاقلا یہ کان کی خبر اول اور مجربن کان کی خبر ثانی. اصل میں عاقلا مجربن یہ دونوں الرجل کی صفت کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ آدمی ایک عقل مند اور تجربہ کار تھا. وکان یعرف ان الغریق، اور وہ جانتا تھا کہ غرق ہونے والا یرکب سوار ہو جاتا ہے اس شخص پر من ینجد جو اس کی مدد کرتا ہے. ویأخذ بطلابیبہ، اور وہ اس کی گریبان کو پکڑ لیتا ہے. تلبیب جمع تلابیب بامانہ گریبان، وہ اس کی گریبان کو پکڑ لیتا ہے. ویغرقان جمیعا، اس صورت میں وہ دونوں غرق ہو جاتے ہیں.
وہ یغرقان جميعا، اس صورت میں وہ دونوں ایک ساتھ غرق ہو جاتے ہیں. فلم يمكنه من نفسه، اور وہ خود اپنے اوپر کسی چیز کا مالک نہیں رہتا ہے. یا ایک ترجمہ یہ کر لیجئے فلم يمكنه من نفسه، اور اس کا بچنا، خود اس کا بچنا ممکن نہیں رہتا ہے. بل غطس ودفعه من اسفل. غطس آپ کو بتا چکے ہیں، غطس یغطس غطسا میں ڈوبنا، بلکہ وہ ڈوبا، ودفعه اور اس کو من اسفل نیچے سے، الى الشاطئ کنارے کی طرف دھکیلا. دفع دفن کو دور کرنا، ہٹانا، دھکیلا یہ مانا اس کو دھکیلا. ولم يزل الشیخ یجتہد، اور شیخ برابر کوشش کر رہا تھا کہ ان یمسکہ، وہ اس کو پکڑ لے گا، وہ اس کو تھام لے گا. والرجل يدفعه الى الامام، اور آدمی تو اس کو سامنے کی طرف دھکلتا رہا. حتی اوصله الى الشاطئ، یہاں تک کہ وہ اس کو کنارے تک پہنچا دیا. وکان الشیخ کالمغمى علیہ، کالمغمى علیہ کے معنی بے ہوش، مغمى علیہ کے معنی بے ہوش، اور شیخ تو بے ہوش پڑے تھے. لا یعقل شیئا، وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کر پا رہے تھے. عقل یعقل عقلا کے معنی آپ کے حاشیے میں لکھا ہے ادرک، یعنی کسی چیز کو پانا، محسوس کرنا، اور میز تمیز کرنا ہے، یعنی وہ کسی چیز کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے، نہ ہی کسی چیز کی تمیز کر پا رہے تھے. اب ترجمہ کر لیجئے لا یعقل شیئا، وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کر پا رہے تھے. وکان علی الشاطئ رجل یصید السمک، اور کنارے پر تو ایک آدمی تھا، رجل جو اسم ہے کان کا ہے، اور ایک شخص کنارے پر تھا، یصید السمک جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا. صاد یصید السمک میں شکار کرنا، سمکن جمع اسماک بمعنی مچھلی، جو مچھلی کا شکار کر رہا تھا. فاشار الیہ الرجل، تو آدمی نے اس کی طرف اشارہ کیا. وقال، اور کہا مد عودک، عود جمع عیدان، وعواد کے معنی لکڑی، تم اپنی لکڑی کو پھیلاؤ، بڑھاؤ. لیمسکہ الشیخ، تاکہ شیخ اس کو پکڑے. فمد الصیاد عودہ، تو شکاری نے اپنی لکڑی کو پھیلا دیا. وجعل یضرب به علی رأسہ، اور وہ یعنی شیخ تو اس کو اپنے سر پر مارنے لگا. وجعل یضرب، اور وہ مارنے لگا، بھی اس کو یعنی لکڑی کو، علی رأسہ اپنے سر پر، اور وہ اس لکڑی کو اپنے سر پر مارنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا یشعر ولا یمسکہ، اس لیے کہ وہ کسی چیز کی تمیز نہیں کر پا رہا تھا، کسی چیز کا اس کو احساس نہیں ہو رہا تھا، کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. ولا یمسکہ، اور وہ اس لکڑی کو نہیں تھام رہا تھا. وبعد حین، تھوڑی دیر کے بعد، امسک بالعود، اس لکڑی کو پکڑا. ووصل الی الشاطئ، اور وہ کنارے تک پہنچا. وکان الشیخ قد شرب کثیرا من الماء، بہت زیادہ پانی، کثیرا من الماء کے معنی بہت زیادہ پانی، اور شیخ تو بہت زیادہ پانی پی چکے تھے. فنکسوہ، نکس ینکس، تنکیسن کے معنی الٹا کرنا، تو ان لوگوں نے اس شیخ کو الٹا کر دیا. حتی قاء، قاء یقیء، قن کے معنی قے کرنا، الٹی کرنا، یہاں تک کہ انہوں نے قے کی. وافاق، افاق یفیق افاقتن کے معنی ہوش میں آنا، اور استاد تو ہوش میں آئے، یعنی اس کو تھوڑا افاقہ ہوا. ورجع الیہ الشعور والقوت، اور شعور مندی اور قوت و طاقت تو اس کے طرف لوٹ آئی. وکان علی شاطئ آخر من النہر، اور وہ نہر کے دوسرے کنارے پر تھا. وکان علی شاطئ آخر، اور دوسرے کنارے پر تھا، من النہر، نہر کا، یعنی وہ نہر کے دوسرے کنارے پر تھا. فصنعوا له مرکبا من الجرار، مرکب من الجرار کہتے ہیں گھنئی، یا یہ کر لیجئے جرتن جمع جرار کے معنی گھڑا، جرتن جمع جرار گھڑا. فصنعوا له، تو انہوں نے اس کے لیے گھڑے کی ایک سواری تیار کی. فصنعوا له مرکبا من الجرار، تو انہوں نے یعنی ان کے جو کہ اگل بغل میں جو لوگ تھے، انہوں نے اس کے لیے گھڑے کی ایک سواری تیار کی. ورکب الشیخ، اور شیخ اس پر سوار ہوئے. وامسک بالحبل، اور اس نے رسی کو تھام لیا. وحولہ عدد من فرسان السباحة، فرسان السباحة کے معنی ماہر تیراکی، ماہر تیراک. وابطال الماء، اور پانی کے بہادر، یعنی ایک ہی بات ہے، دونوں مترادف لفظ ہیں. وحولہ عدد من فرسان السباحة، اور اس کے ارد گرد
ماہر تیراک و ابطال الماء اور پانی کے شاہ سوار تھے، وحولہ عدد من فرسان السباحتی اور اس کے ارد گرد تیراکی کے، یہی کر لیجئے کہ ماہر تیراکی کی ایک بڑی تعداد، وابطال الماء اور پانی کے شاہ سواروں یعنی پانی کے ایک سپروں کی ایک بڑی تعداد تھی، ورجع فی الموکب الی الشاطئ، موکب جمع مواکب جلوس قافلہ، اور وہ قافلے میں لوٹے الی الشاطئ کنارے کی طرف، وقد ذعر الاستاذ بهذه الحادثة، وقد ذعر، دیکھیے ذعر کیا معنی گھبرانا، وقد ذعر الاستاذ بهذه الحادثة اور استاذ تو اس حادثے سے بہت گھبرا چکے تھے، فکان یوصی کل من یزور قریتنا، تو وہ وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے ہر اس شخص کو جو ہمارے گاؤں کی زیارت کرتا، اللہ یدخل النہر، کہ وہ نہر میں داخل نہ ہو، یعنی استاد ہر اس شخص کو وصیت کرتا تھا، کس چیز کا؟ وہ وصیت کرتا تھا کہ وہ نہر میں داخل نہ ہو جو ہمارے گاؤں کی زیارت کرتا تھا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، فکان یوصی، تو وہ وصیت کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا، کل ہر اس شخص کو، من یزور قریتنا، جو ہمارے گاؤں کی زیارت کرتا تھا، کیا وصیت کرتا تھا؟ اللہ یدخل النہر، کہ وہ نہر میں داخل نہ ہو، وکان یقول، اور وہ کہتا تھا، اذا اردت ان تمتع بالدنیا، اگر تم دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، اذا اردت ترجمہ ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ ان تمتع بالدنیا، تم دنیا سے لطف اندوز ہو، تو فإیاک والنہر، تو اپنے آپ کو نہر سے بچاؤ، یعنی اگر تم دنیا سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو نہر سے بچاؤ۔ وکان الشیخ لا یزال یعتب علی الرجل، اور شیخ تو برابر آدمی پر ملامت کر رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے، لعن طعن کر رہے تھے، انہ لم ینجدہ، کہ اس شخص نے اس کی مدد نہیں کی، یعنی جس شخص نے اس کو بچایا اس نے اس کی مدد نہیں کی، وہ ایسا محسوس کر رہا تھا۔ وَلَمْ يَمُدُّ إِلَيْهِ يَدَهُ، اور اس شخص نے اس کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا، اور اس شخص نے اس کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا۔ وَلَا يَرَاهُ مَعْذُورًا فِي هَذَا الْأَمْرِ، اور شیخ تو اس کو اس معاملے میں